اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کے اوپر۔ یہ غزوہ اسلام کے غزوات میں سب سے بڑا ہے۔ اسلام کی عزت، شوکت اور شان اس سے بلند ہوئی اور کفر کی ذلت اور رسوائی یہاں سے شروع ہوئی۔ اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ فتح کا جو دن تھا نا، 17 رمضان 2 ہجری، یوم الفرقان کہا۔ حق اور باطل کے اندر تمیز کر دیا، اس نے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر۔ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کو الگ کر کے دکھا دینے والی کتاب، بتا دینے والی، سمجھا دینے والی کتاب۔ پھر یہ خود رمضان کا مہینہ، اس کے بعد اعمال ایسے ہیں جو خود فرقان بن جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی فرقان ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں گرمی ہے، روزوں کا حکم، جو سچے محبت کرنے والے اللہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کی محبت جھوٹی ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ فرقان ہے۔ رمضان میں راتوں کو تراویح کی عبادت، جو سچے ہوتے ہیں پورا مہینہ 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، اور جو محبت میں جھوٹے ہوتے ہیں، فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کس کو محبت ہے اور کس کو محبت نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بعض اپنی کیفیات کی وجہ سے خود فرقان بن جاتا ہے۔ یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے کہ بھئی کون ہے جو اللہ کے حکم پہ رمضان میں گرمی کے روزے بھی رکھ رہا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھ رہا ہے اور احکامات کو شوق کے ساتھ پورا کر رہا ہے، اور کون ہے جو ڈنڈیاں مار رہا ہے۔ ہوتے نا ڈنڈی مارنے والے۔ تو رمضان کا مہینہ خود فرقان، قرآن مجید فرقان حمید، اور اس دن کو جس دن فتح بدر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان۔ اسلام کا یہ بہت عظیم غزوہ ہے۔ شروع رمضان میں نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان، قریش کا قافلہ تجارت شام سے لے کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھا جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا عشیرہ کی طرف، تو یہ نکل گئے تھے، اس وقت یہ جا رہے تھے شام، ابھی یہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت بعض حضرات کے نزدیک اس طریقے سے تھی۔ نبی علیہ السلام کو مدینہ میں یہ خبر ملی کہ اس قافلے میں قریش مکہ کے ہر فرد کا مال موجود ہے، انویسٹمنٹ سب کی موجود ہے۔ مرد حضرات تو تجارت بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ عورتوں نے بھی کی۔ مکہ کا کوئی گھر خالی نہیں رہا کہ اس قافلے میں انویسٹمنٹ ضرور کرنی ہے۔ تھوڑے سے پیسے بھی تھے، اس نے تھوڑے بھی دیے۔ کیوں؟ اس تجارتی قافلے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا، اس نفع سے ہم جنگی تیاریاں کریں گے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کو زمین سے ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ پورے کا پورا جو تجارتی قافلہ تھا، اصل کے اندر یہ ایک جنگ کی تیاری کا ایک قافلہ تھا۔ تو اس کو آپ جنگی قافلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس قافلے کو کور کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جانا، یہ قافلہ لوٹنا نہیں ہے، یہ تو بہترین حکمت عملی ہے کہ دشمن کو وہ قوت ہی حاصل نہ ہونے دو جس کے بعد وہ سر اٹھائے۔ اچھا، یہ تجارتی قافلہ بہت بڑا تھا۔ کتنے اس میں مال دولت تھی؟ 50,000 سونے کے دینار تھے۔ اگر ہم آج کا ریٹ لگائیں تو ایک دینار کتنے کا ہوگا سونے کا؟ شاید 1 لاکھ کا ہو، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنا ریٹ ہے۔ اگر 1 لاکھ کا بھی ہو تو یہ جو ایک قافلہ تھا، یہ اربوں روپے کا مال تجارت لے کے جا رہا تھا آج کے ریٹ کے حساب سے، اور یہ 1400 سال پہلے کا اربوں روپے تھا۔ خیر، نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، آپ نے سمجھا، خیال کیا کہ قریش کی قوت کو توڑنے کے لیے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا، کہا کہ بھئی چلو، اور فوراً چلنا تھا، انتظار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہر ایک لازمی چلے، نہیں چلے گا تو پکڑ ہوگی، یہ نہیں کہا، اور کہا بھئی چلو۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہماری سواریاں فلانی جگہ پر ہیں، ادھر کھیت میں گئی ہوئی ہیں، فلانی جگہ میں، ہم وہ لے آئیں، وہ ان کو منگوا لیں۔ فرمایا اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ تو عجلت میں نکلے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو بیر سقیہ پر پہنچے۔ مسجد نبوی شریف سے کوئی 1 میل کے قریب فاصلے پر بیر سقیہ ہے، جہاں آج وہ ترکی اسٹیشن بنا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی اور ایک کنواں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر تعداد کو جب شمار کیا تو نکلی کتنی؟ 313۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے کہا تو حضرت طالوت علیہ السلام کی تعداد ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے انہیں بھی فتح دی تھی، تھے تھوڑے سے، قلیل تھے، لیکن اللہ نے کثیر کے اوپر فتح دے دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس بات سے خوش ہو گئے، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو واپس بھیجنا چاہا۔ حضرت قیس ابن صعصع کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، انہوں نے شمار کیا، اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے تھے، ان کو کہا واپس چلے جائیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے لیا۔ اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس ایک تلوار عام طور سے ہوتی تھی، لیکن جب مسلمان نکلے تو صرف 2 تلواریں تھیں۔ تعداد 313،
تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب عام آدمی امن کی حالت میں بھی تلوار ساتھ رکھتا تھا، ابھی جو تلوار ساتھ نہیں لی تو یہی تھا نا کہ ایک قافلے کی طرف جانا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی قریش کے مکے کے 1000 بندوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور 2 تلواریں لے کے نکل گئے، اور 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ 70 اونٹ میں 3 لوگ سوار ہوتے تھے باری باری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح باری باری۔ آپ کی باری کن کے ساتھ تھی؟ ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جب اترتے تھے تو یہ دونوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری باری آپ کو ہدیہ ہے، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ قوت والے تو ہو نہیں کہ تم پیدل چلو اور میں بیٹھا رہوں، تو میں بھی پیدل چلوں گا، اور فرمایا کہ نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ تمہیں پیدل چلنے کا ثواب ملے اور میں نہ لوں، تو مجھے بھی آخرت کا ثواب چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو جنگ و جدال کا، قتل کا اور اس لشکر کا تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو ایک قافلے کی طرف جا رہے تھے، اور ادھر قافلے میں نا کسی طریقے سے ابو سفیان جو تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے سردار تھے، قافلے کے سردار تھے، اور یہ بہت بڑا ان کا تجارتی قافلہ تھا اور ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ قافلہ بن چکا تھا، اتنی بڑی اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ جانتے تو تھے کہ مسلمان پیچھے ہیں اور ہم نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ تو ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہمیں پکڑا جائے، تو انہوں نے اپنے اپنے مختلف جاسوس اور ہرکارے بھیجے ہوتے تھے کہ بھئی اطلاعات لیتے رہتے تھے، اور جیسے ہی شام کی زمین سے نکل کر حجاز میں داخل ہوئے تو اور زیادہ وہ الرٹ ہو گئے کہ بھئی چیک کرو۔ اتنے میں کیا ہوا، ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کو لے کے قافلے کو لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، ایک شخص تھا زمزم غفاری، ایک تو آب زمزم ہے نا، زا سے، یہ غوت سے زمزم، اس کو انہوں نے سونا دیا کہ تم جاؤ مکے اور مکے جا کے سب کو ریڈ الرٹ کر دو۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی بہت بڑے خطرے کی اطلاع دینی ہوتی اور لوگوں کے اندر ایک وحشت پیدا کرنا اور ایک دم ان کو جذبات کو ابھار دینا، اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اس نے وہی طریقہ اپنایا۔ اب یہ زمزم جب مکہ پہنچا نا، ایک تو تیزی سے پہنچا، مکہ پہنچ کے ایک جگہ اس نے اپنا جانور کھڑا کیا اور اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، اب خون بہہ رہا ہے، اور وہ جو کجاوا تھا اس کو الٹا کر دیا جس پہ بیٹھتے ہیں، اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے۔ یہ پورا اس نے منظر قائم کیا اور جا کے شور لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے تمہارے اس تجارتی اور جنگی قافلے کو کور کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکلو اور اپنے تجارت کو بچاؤ، اپنی معیشت کو بچاؤ۔ اس نے پورا ایک سین کریٹ کر دیا جس سے بہت زیادہ جذبات جو ہے نا وہ ابھر آئے۔